اسی حوالے سے ایک مقدمہ ڈاکٹر شیری مزید منسٹر فار ہیومن رائٹس، جس دن انہیں گرفتار کیا گیا، ان کی صاحبزادی ایموشنلی ڈسٹرب تھی. کسی کی بھی والدہ کو اٹھایا جائے تو آبویسلی ایموشنلی ڈسٹرب ہوتے ہیں. انہوں نے کچھ کلمات کہے اور اس کے بعد ان کے باقاعدہ طور پہ 505 اور دیگر سیکشنز کے تحت ایک مقدمہ کر دیا گیا. آج جو ایف آئی آر ہوئی تھی اس حوالے سے آنریبل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس ایف آئی آر کو ختم کر دیا، کویش کر دیا، اور اس میں جو کارروائی ہوئی، جو بریف عدالتی کارروائی ہے، اس سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں. آنریبل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس حوالے سے کہا کہ ایمان مزاری آفیسر آف دا کورٹ ہیں، ان کو ایسے الفاظ نہیں بولنے چاہیے. ایمان مزاری اپنے کہے پر ندامت کا اظہار کر چکی، ایمان مزاری معذرت کر چکی، اب مزید کیا چاہتے ہیں. اسی حوالے سے جب کارروائی آگے چلی تو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ اس بیان کا وقت بھی دیکھیں، ان کی والدہ کے ساتھ اس وقت کیا ہوا تھا. وزارت دفاع کے وکیل نے کہا کہ ایمان مزاری ہماری بچی کی طرح ہیں، لیکن ان کا پرانا کنڈکٹ بھی دیکھیں. ایمان مزاری کی وکیل نے کہا کہ عدالتی ہدایات پر ہم تحفظات کے باوجود تفتیش کا حصہ بنے. پولیس کو کچھ بیان دے رہے تھے، وہ کچھ اور ہی لکھ رہے تھے. ایمان مزاری کی وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ہم نے پولیس کو کہا ہم خود تحریری بیان جمع کرائیں گے. زینب جنجوہ ایڈوکیٹ نے بتایا کہ ایمان مزاری خود تحریری بیان دینے پولیس کو فون کرتی رہیں. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس ایمان مزاری کی درخواست منظور کی اور منظور کرتے ہوئے اس مقدمے کو خارج کر دیا. آنریبل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ فریڈم آف سپیچ، فریڈم آف پریس، فریڈم آف ایکسپریشن، اس حوالے سے ان کے بڑے لینڈ مارک ججمنٹس ہیں اور دیگر ججمنٹس بھی ان کی انٹرنیشنلی کورٹ ہوتی ہیں. اب جب بغاوت کے مقدموں کی بات آتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے اوپر بھی یہ مقدمات قائم ہیں. شاید اسی لیے یہ مقدمات قائم ہے کہ کسی کی یہ خواہش تھی کہ جناب ہر کسی کو پکڑ کے پابند سلاسل کر دیا جائے اور آزاد عدلیہ پاکستان میں خاص طور پہ 2007 کے بعد جس کا قیام ہوا، وہ ابھی بھی فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں، بنیادی انسانی حقوق جو ہیں پاکستانی شہریوں کے، تمام تر کوششوں کے باوجود مختلف لوگوں کی نون انون کی ان کا دفاع کرتے ہیں. آج مراد سعید صاحب کی بھی ایک عدالت میں پیشی ہوئی. انہوں نے بہت امپورٹنٹ وہاں پہ گفتگو کی اور انہوں نے وہاں پہ عدالت میں سوال اٹھایا کہ کیا بغاوت کے مقدمات درج کروانے والے زیادہ محب وطن ہیں؟ ایک بیرونی طاقت کے ذریعے ملک کے خلاف سازش ہوئی. بحیثیت پاکستانی شرم آئی کہ ایک گورا ہمیں بتائے گا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. معاملے کو کابینہ سمیت اعلیٰ عدلیہ کے سامنے اٹھایا گیا. ہر فورم کا دروازہ کھٹکھٹایا لیکن سنوائی نہیں ہوئی. آئینی قانونی حق استعمال کرتے ہوئے احتجاج کا راستہ اختیار کیا. احتجاج سے پہلے پاکستان بنانے والوں کے گھروں پر دھاوا بولا گیا. علامہ اقبال کے گھر گھس کر ان کے خاندان کو ہراساں کیا گیا. مظاہرین پر ربڑ بلٹ جبکہ بچوں اور خواتین پر آنسو گیس کے شیل فائر کیے گئے. آپ ان لوگوں کو بھی بلائیں جو اس سازش کا حصہ تھے، یہ مراد سعید نے عدالت سے استدعا کی. ساتھ ساتھ انہوں نے یہ سوال کیا کہ سوال یہ ہے کہ بغاوت ہم نے کی یا رجیم چینج آپریشن کرنے والوں نے؟ غدار وہ ہیں جو سازش کا حصہ بنے یا ہم جو اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں؟ غدار وہ ہیں جو امریکہ کے سامنے لیٹے یا وہ ہے جس نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا؟ غدار وہ ہیں جو رجیم چینج کر رہے ہیں یا وہ جو ملکی خود مختاری کی بات کرتے ہیں؟ یہ میرا گھر ہے، میں اس کا مالک ہوں، کرایہ دار نہیں. جو بھی یہ فتویٰ بانٹ رہے ہیں ان کو یہاں بلائیں، ان کو جیل میں ڈالیں. ہم نے اپنا آئینی اور قانونی حق استعمال کرتے رہنا ہے. ناظرین، بغاوت اور غداری، اس میں قانونی طور پہ بڑا واضح فرق ہے. غداری آئین کے آرٹیکل 6 میں ڈیفائن ہے، جس کو کہ حکومت کا تختہ الٹنے کے حوالے سے کہا جاتا ہے، اور پاکستان میں جو واحد ایک کیس ہے اس حوالے سے جس میں کنوکشنز بھی ہوئیں آرٹیکل 6 کے تحت، وہ جنرل پرویز مشرف، سابق چیف آف دا آرمی اسٹاف، سابق صدر مملکت، سابق چیف ایگزیکٹو، ان کے خلاف یہ مقدمہ باقاعدہ طور پہ اس کا فیصلہ بھی آیا اور پھر جو عدالتی کارروائی تھی اس کے بعد چیزیں چلیں اس پہ آگے کرتے ہیں. آج کل ویسے ہی ان کی صحت خراب ہے، لیکن آرٹیکل 6 جب کوئی سرکاری افسر حکومت کا تختہ الٹتا ہے غیر آئینی طریقے سے تو اس پہ غداری کا آرٹیکل 6 لگتا ہے. اور جو لوگ آواز اٹھاتے ہیں، اپنی فریڈم آف سپیچ کا حق استعمال کرتے ہیں،
ان پہ اکثر جو مقدمے بنتے ہیں وہ بغاوت کے بنتے ہیں. آرٹیکل پی پی سی کے سیکشن 505 اور 124A کے 124 کے جس قانون کو انگریز جنہوں نے یہ قانون یہاں پہ نافذ کیا تھا کہ انگریز فوج ہے، ایسٹ انڈیا کمپنی ہے، ان کے خلاف کوئی بات نہ کرے. گورا صاحب نے یہ قانون لے کے آیا تھا اور آج بھی ہماری اسٹیچو بکس پہ موجود ہیں. اور قائد اعظم محمد علی جناح جو بانی پاکستان بغاوت کے مقدموں کا دفاع بھی کرتے رہے. دا لیجسلیٹو اسمبلی ڈیبیٹس کا جب آپ والیوم 4 اٹھاتے ہیں تو 2 سپٹمبر to 17 سپٹمبر جو یہاں پہ ڈیبیٹ ہوئی قائد اعظم محمد علی جناح نے، اور اس میں مقدمہ بھگت سنگھ کا تھا، اس کا بھی انہوں نے حوالہ دیا جو ہنگر سٹرائک تھی، اور اس کا دفاع بھی انہوں نے کیا. لیکن یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیبیٹ ہے، اس پڑھنے کے لائق ہے، اور اس سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ کتنے بڑے کانسٹیٹیوشنلسٹ تھے قائد اعظم محمد علی جناح، اسٹیٹسمین کتنے بڑے تھے. اور جب آپ اس سارے مقدمے کو پڑھتے ہیں، ان ڈیبیٹس کو پڑھتے ہیں، تو ایک چیز بڑی واضح آتی ہے کہ قائد اعظم کا برصغیر پاک و ہند میں کوئی ثانی نہیں تھا، اور انہوں نے اپنی ڈیبیٹ سے، کانسٹیٹیوشنل آرگومنٹ سے پاکستان کو آزادی دلوائی. اسی ڈیبیٹ میں قائد اعظم محمد علی جناح نے جو سوالات کیے وہ آج 75 سال بعد بھی پاکستان کی تاریخ میں انتہائی اہم ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے اسی ڈیبیٹ میں یہ سوال کیا کہ کیا آپ تھوڑا سوچیں گے؟ کیا آپ کے پاس کوئی اسٹیٹسمین شپ باقی ہے؟ کیا آپ کے پاس کوئی سیاسی حکمت عملی ہے؟ یہ طریقہ نہیں ہے. آپ اس طریقے سے مسئلے کی تہہ تک پہنچ کر اسے حل نہیں کر سکتے. آپ وقتی اور عارضی طور پر اس مخصوص آزمائش کو پورا کر سکتے ہیں، لیکن اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پریشانی کی اصل وجہ کیا ہے. اس ایوان کو اس بات پر غور کرنے کا بھی کہا جائے. کیا آج دنیا کے کسی بھی حصے میں کوئی ایسی مہذب حکومت ہے جو اپنے ہی لوگوں کے خلاف مقدمہ چلانے میں دن رات مصروف اور سرگرم عمل ہے؟ آپ پچھلے 6-8 ماہ سے روزانہ کے اخبارات پڑھ رہے ہیں. آپ کو بنگال میں مقدمے، مدراس میں مقدمے، پنجاب میں مقدمے اور ملک بھر میں مقدمے ہوتے نظر آئیں گے. در حقیقت میں ڈرتا ہوں کہ اگر اسی شرح سے اور اس طرح چلتے رہے تو آپ کو ان مقدمات کو چلانے کے لیے جلد ہی ایک نیا شعبہ کھولنا پڑے گا، اور اس کے لیے ایک اضافی ممبر بھی رکھنا پڑے گا. اور آخری الفاظ جو میں حکومت کو مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہیں کہ کوشش کریں کہ اپنے ذہن کو بنیادی مسئلے اور اس کی وجہ پر مرکوز کریں، اور آپ جتنا زیادہ اس مسئلے کی بنیادی وجہ پر توجہ دیں گے آپ کو اتنی ہی کم مشکلات اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا. اس بات کی بہت خوشی ہوگی کہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ ان افراد اور شہریوں کے خلاف مقدمے چلانے میں ضائع نہیں کریں گے جو اپنی ملک کی آزادی کی لڑائی لڑ رہے ہیں اور اس کے لیے محنت کر رہے ہیں. یہ الفاظ ناظرین قائد اعظم محمد علی جناح کے 1929 میں ڈیبیٹس ہوئی تھی لیجسلیٹو اسمبلی کی، اس میں یہ الفاظ ہیں، اور یہ پڑھنے کے لائق ان کی تقریر ہے.